حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل زندگی کی داستان پیدائش سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پس منظر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک غیر معمولی معجزہ تھا۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک نہایت پاکیزہ، عبادت گزار اور اللہ کی پسندیدہ بندی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ لاوی سے تھا اور ان کی والد کا نام عمران علیہ السلام تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کیسے ماں بنی؟ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی نیک، پاکیزہ اور عبادت گزار بندی تھی۔ وہ کنواری، غیر شادی شدہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر کسی مرد کے ذریعے ایک بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی طور پر ماں بنایا۔ قرآن سورۃ مریم اور سورہ آل عمران میں تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ حضرت مریم کو فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ مریم نے حیرت سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں؟ فرشتہ نے جواب دیا، یہ تو تیرے رب کا حکم ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت مریم کسی مرد کے بغیر اللہ کے حکم سے حاملہ ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ یہ اللہ کا بڑا معجزہ تھا۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ویسے ہی حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ حضرت مریم کو ان کی والدہ نے اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ بیت المقدس میں عبادت کرتی تھی اور اللہ نے ان کی پاکیزگی اور قرب کو ظاہر کرتے ہوئے انہیں فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دی، ہے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، پاک کر دیا اور تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت دی۔ فرشتے کی بشارت اور معجزاتی عمل۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام مشرق کی طرف تنہائی میں عبادت میں مصروف تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت انسان کی صورت میں آئے۔ حضرت مریم گھبرا گئے تو جبرائیل نے کہا، میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ حضرت مریم حیران ہوئے، میری تو کبھی کسی مرد سے ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جواب ملا، یہ تو تیرے رب کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو حکم دے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک سنسان جگہ پر چلی گئی جہاں کھجور کا ایک خشک درخت تھا، وہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ جب درد ذا کی شدت ہوئی تو مریم نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور کوئی میرا ذکر نہ کرتا۔ اللہ نے ان کو تسلی دی اور نیچے سے ایک آواز آئی، یا حضرت عیسیٰ کی آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن اور معجزاتی گفتگو۔ حضرت مریم جب بچے کو لے کر قوم کے پاس آئے تو سب نے الزامات لگانے شروع کیے۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ بچے سے بات کرو۔ لوگوں نے حیرت سے کہا، ہم ایک بچے سے کیسے بات کریں گے؟ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طور پر جھولے میں ہی بات کی، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ یہ ان کا پہلا معجزہ تھا جو بچپن ہی میں ظاہر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 30 سال کی عمر میں نبوت عطا کی۔ وہ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے۔ ان پر انجیل نازل کی گئی جو اللہ کی طرف سے ہدایت، رحمت اور نور کا ذریعہ تھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، ہے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا اور ایک رسول کی بشارت دینے والا جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے، یعنی حضرت محمد کا کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کہیں بڑے معجزات عطا کیے۔ مٹی کے پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے ان میں جان ڈال دینا،
مادرزا اندھوں اور گھوڑیوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اللہ کے اذن سے لوگوں کے دل کی باتیں جان لینا۔ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اور ان کے حواری بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سردار، علماء اور یہودی کے رہنما حضرت عیسیٰ کی دعوت سے اثر کرنے لگے۔ انہوں نے ان پر جھوٹا الزامات لگائے اور انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ کے قریبی ساتھیوں کو حوارین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ دین کی تبلیغ شروع کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا جانا۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور فرمایا، اور انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ صلیب دی، بلکہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول قیامت کے قریب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی زندہ ہے اور اللہ کے حکم سے قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ ان کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ دجال کو قتل کرنا، اسلام کی برتری قائم کرنا، صلیب کو توڑنا، خنزیر کو قتل کرنا، تمام مذاہب کو باطل قرار دے کر دین اسلام کو غالب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔